کئی سال پہلے کا ذکر ہے۔ کسی ملک کے ایک شہر میں ایک معمولی سا دکاندار محنت مزدوری سے اپنی روزی روٹی کماتا۔ اس نے کئی سال جافشانی سے محنت کی اور ماتھے کا پسینہ بہایا، لیکن سوائے ایک چھوٹی سی دکان کے اس کے پاس کوئی دولت جمع نہ ہوئی۔ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا کہ میں ایسے لوگوں سے بہتر ہوں جو ہوا کے جھونکے کی طرح حرام کمائی سے مال و اسبات کے مالک بن جاتے ہیں۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ اپنی دکان کا دروازہ کھول رہا تھا، اسے اپنا ایک پرانا دوست دکھائی دیا جو اس کی دکان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ جب وہ دکان میں داخل ہوا تو اپنی چادر میں چھپائی ہوئی ایک تھیلی نکالی اور اس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا، میرے دوست، میرا ارادہ سفر پر جانے کا ہے۔ اس تھیلی میں 1000 دینار ہیں، کیا میری واپسی تک تم اسے اپنے پاس امانت رکھ سکتے ہو؟ مجھے یقین ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو گے، کیونکہ اس پورے شہر میں تمہارے جیسا دیانتدار شخص ملنا بہت مشکل ہے۔ دکاندار کہنے لگا، اپنی تھیلی میرے حوالے کر دو اور نہایت اطمینان اور راحت کے ساتھ سفر کے لیے نکل جاؤ۔ میں تمہاری واپسی تک اپنی جان کی طرح اس تھیلی کی حفاظت کروں گا۔ دوست نے تھیلی دکاندار کے حوالے کر دی اور اسے خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ اس کے جانے کے بعد دکاندار بھی اپنے کام میں مشغول ہو گیا اور کپڑے کے تھان کارینے سے دکان میں سجانے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ 3 نوجوان اس کی دکان کے سامنے آ نکلے، جنہوں نے نہایت عمدہ اور قیمتی لباس پہن رکھے تھے۔ ان کے چہرے سے تکبر اور غرور کے اثرات نمایاں تھے۔ وہ دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے، گھوڑوں سے اتر آئے اور دکاندار سے فرمائش کی کہ کوئی قیمتی کپڑا دکھاؤ۔ ان میں سے ایک کو دکان کے کونے میں ایک قیمتی کپڑا دکھائی دیا۔ وہ دکاندار سے کہنے لگا، یہ کپڑا اٹھا لاؤ۔ دکاندار نے وہ کپڑا اٹھایا اور ان کے سامنے لا کر پھیلا دیا۔ انہوں نے اسے ایسا پسند کیا کہ اپنی خوشی چھپا نہ سکے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، شاید تمہیں معلوم نہیں، یہ کپڑا بہت قیمتی ہے۔ ہم صبح سے اس بازار اور شہر میں پھر رہے ہیں، لیکن ہمیں کہیں بھی ایسا کپڑا نظر نہیں آیا۔ تم یہ کپڑا کہاں سے لائے ہو؟ دکاندار کہنے لگا، یہ کپڑا پرانے ذخیرے سے بچا ہوا ہے۔ میرے گاہک اسے خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے، اس لیے یہ کپڑا بچ گیا ہے اور اسے کسی نے نہیں خریدا۔ یہ سن کر انہوں نے کپڑا اٹھایا اور بغیر کچھ کہے سنے وہاں سے چل پڑے۔ دکاندار ان کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، اس کپڑے کی قیمت تو دیتے جاؤ۔ ان میں سے ایک جوان جو اپنے ساتھیوں سے قد آور تھا کہنے لگا، کل شام شاہی محل آ جانا، ہم بادشاہ کے مصاحب ہیں، وہاں آ کر ہمارا پتہ معلوم کرنا اور کپڑے کی قیمت لے لینا۔ دکاندار یہ بات سن کر خاموش ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان سے زور زبردستی کپڑے کی قیمت لینا ممکن نہیں۔ خدا خدا کر کے دن گزرا اور وہ اپنے دوست کی امانت والی تھیلی لے کر شام کو گھر واپس چلا گیا اور اسے گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا۔ اگلے دن وہ گدھے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا کہ ان سے کپڑے کی قیمت طلب کرے، لیکن یہ سادہ لو دکاندار ان کی اصل حقیقت سے ناواقف تھا اور خوش تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں کپڑے کی قیمت وصول کر لے گا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ محل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف شاہی چوبدار کھڑے ہیں۔ اس نے انہیں ان جوانوں کی نشانی بتائی جو کپڑا خرید کر لے گئے تھے۔ چوبداروں نے جب دکاندار کی بات سنی تو کہنے لگے، تم کل آنا، کل تمہیں تمہاری قیمت مل جائے گی۔ دکاندار تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ بہت جلد اچھی خاصی رقم کا مالک بن جائے گا، لیکن یہاں کے حالات دیکھ کر شرمندگی سے واپس چلا گیا۔ پھر دوسرے دن جب وہ رقم لینے کے لیے گیا تو اسے 1 ہفتہ بعد آنے کے لیے کہا گیا، اور اسی طرح اگلے ہفتے بھی یہی ہوا۔ ایک دن دکاندار خود سے کہنے لگا کہ میں کئی ہفتوں سے اپنی رقم کے لیے چکر لگا رہا ہوں، لیکن مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیا جاتا ہے۔ آخر کار وہ پھر سے ایک دن اپنی رقم وصول کرنے کے لیے گیا تو ایک نیک دل چوبدار اسے کونے میں لے گیا اور کہنے لگا، تم کیسے سادہ لو انسان ہو، بادشاہ کے مصاحبوں نے ہمیں حکم دے رکھا ہے کہ اس شکل و صورت کا کوئی بھی شخص رقم لینے کے لیے آئے تو اسے آج کل کا کہہ کر ٹال دینا، یہاں تک کہ وہ تھک جائے۔ تم خود بھی سوچو، تم کب سے چکر لگا رہے ہو، لیکن یہاں رقم کی کوئی نشانی نہیں، اس لیے زیادہ سردردی مول نہ لو اور اپنی رقم کو بھول جاؤ۔ دکاندار چوبدار سے کہنے لگا، وہ کپڑا نہ تو میں نے چرایا تھا اور نہ حرام کی کمائی سے خریدا تھا کہ اس کی قیمت بھلا دوں، میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ اگر انہوں نے میری رقم نہ دی تو میں سیدھا بادشاہ کے پاس جاؤں گا اور اپنی رقم وصول کروں گا۔ چوبدار کہنے لگا، میں نے تمہیں اصل حقیقت بیان کر دی ہے،
اب جیسے تمہارا دل کرے تم ویسے کرو۔ میں پھر سے تمہیں کہوں گا کہ سلامتی چاہتے ہو تو اپنی رقم بھول جاؤ۔ چوبدار کی بات سنی تو دکاندار پریشان ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہیں ہوا۔ اسے امید تھی کہ کسی دن وہ انہیں گلی کوچوں میں تلاش کر لے گا اور اسے اس کی رقم مل جائے گی، اور اس کا اندازہ بھی غلط نہ تھا۔ ایک دن اس نے اپنی دکان بند رکھی اور سفر کے لیے کہیں جا رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی جوان گھوڑوں پر سوار ہیں اور بڑی تیزی سے کہیں جا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، مسکراتے ہوئے انہیں سلام کیا اور اپنے کپڑے کی رقم طلب کی۔ انہوں نے دکاندار کی بات سنی تو کہے لگا کر ہنسنے لگے، اور ایک آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کون سی رقم، کون سا کپڑا؟ دکاندار نے بڑی سادگی سے سارا واقعہ دوبارہ دہرایا اور اپنی دکان کی نشانی بتانے لگا۔ تو ان میں سے ایک جوان کہنے لگا کہ ہم تیرے معمولی سے کپڑے کے محتاج ہیں، اگر ہمیں ایسی چیز کی طلب ہو تو ہم حکم دیتے ہیں اور وہ چیز ہمارے لیے حاضر کر دی جاتی ہے۔ ہمیں اتنی فرصت نہیں کہ بازار جائیں اور تم جیسے معمولی دکاندار سے کپڑا خریدیں۔ انہوں نے اتنا ہی کہا اور گھوڑوں کی باگیں کھینچ کر چل پڑے۔ دکاندار نے جب دیکھا کہ اس کی رقم مر رہی ہے تو وہ آگے بڑھا اور اس نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ایک نوجوان کو نیچے کھینچ لیا۔ جلد ہی ان میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ دوسرے دو نوجوان تھوڑی آگے نکل گئے تھے، لیکن جب انہوں نے شور و گل سنائی دیا تو وہ گھوڑوں سے اتر آئے اور تینوں نے مل کر دکاندار کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ادھر دکاندار بھی اپنی ڈوبتی رقم کو دیکھ کر جلا بھنا ہوا تھا۔ اس نے بھی دو نوجوانوں کے کپڑے پھاڑ دیے اور ایک کے چہرے اور سر کو لہو لہان کر دیا۔ اس جھگڑے کے بعد وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گئے، لیکن غریب دکاندار کو زخمی حالت میں چھوڑ گئے۔ اس غریب کا چہرہ خون سے لہو لہان تھا اور وہ اسی حالت میں گھر پہنچ گیا۔ جب بیوی بچوں نے اسے اس حال میں دیکھا تو پریشان ہو گئے اور اسے دریافت کرنے لگے کیا حادثہ پیش آیا۔ دکاندار نے انہیں سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ کہنے لگا، اگرچہ میں زخمی ہوں لیکن خوش بھی ہوں کہ میں اپنے حق کے لیے لڑا اور بادشاہ کے مصاحبوں کو زخمی کر دیا۔ وہ چند دن اپنے گھر پر ہی رہا اور اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرواتا رہا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کی اور اپنی دکان پر چلا گیا۔ جب وہ اپنی دکان کا دروازہ کھول رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ داروغہ شہر کے دو سپاہی اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ دکاندار ان سے پوچھنے لگا کہ کس لیے آئے ہو؟ وہ دکاندار سے کہنے لگے، ذرا ہمارے ساتھ چلو، پھر سب باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ ابھی اس کے زخم بھی نہ بھرے تھے کہ وہ داروغہ خانہ یعنی جیل پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ داروغہ کے سپاہی اسے گھور رہے تھے۔ وہ داروغہ سے پوچھنے لگا کہ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ داروغہ غصے سے کہنے لگا کہ یہ کیسی جرت ہے؟ چند عرصہ پہلے تم بادشاہ کے مصاحبوں سے الجھے اور انہیں قتل کرنا چاہا۔ تم نے ایسے باعزت لوگوں سے گستاخی کی جرت کیسے کی؟ دکاندار کہنے لگا، میں نے ان سے کپڑے کی قیمت طلب کی۔ وہ 3 تھے اور میں اکیلا۔ انہوں نے مجھے مارا پیٹا ہے، نہ کہ میں نے ان کو۔ داروغہ کہنے لگا، کیا تم معمولی سا کپڑا انہیں ہدیے کے طور پر نہیں دے سکتے تھے؟ کیا بادشاہ سلامت تمہاری حفاظت کے خاطر اتنا حق بھی نہیں رکھتے کہ اس کے مصاحب معمولی سا کپڑا تم سے لے لیں؟ جب دکاندار نے دیکھا کہ مجھے ہی ملزم ٹھہرایا جا رہا ہے تو وہ کہنے لگا، جناب داروغہ، وہ لوگ میری دکان پر کپڑا خریدنے کے ارادے سے آئے تھے، نہ کہ بادشاہ اور اپنے لیے تحفہ لینے۔ میں کئی دنوں سے محل کے چکر لگا رہا تھا لیکن مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ پھر کئی دنوں بعد جب میں نے انہیں دیکھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم نے تجھ سے کوئی کپڑا نہیں لیا۔ جناب داروغہ، کیا ہدیہ لینا اور دینا ایسا ہوتا ہے؟ داروغہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں، لیکن مجھے بادشاہ کی طرف سے حکم ہے کہ تمہیں قید میں ڈالا جائے اور تمہارے مال کو شاہی خزانے میں شامل کیا جائے تاکہ کسی دوسرے شخص کو کبھی ایسی جرت نہ ہو۔ داروغہ کی یہ بات سن کر دکاندار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب داروغہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگا، کیونکہ تم مسکین اور شریف آدمی لگتے ہو اس لیے میں تمہیں قید خانے نہیں بھیجتا، اور اس معاملے کی جواب دہی میں بادشاہ سے خود کر لوں گا، لیکن تمہارا مال و اسبات ہر حال میں ضبط ہوگا۔ تمہاری دکان میں جتنا مال ہے اب تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس لیے اب جاؤ اور اپنے بال بچوں کی فکر کرو۔ دوسرے دن بادشاہ کے کارندے آئے اور دکاندار کی آنکھوں کے سامنے دکان میں جتنا بھی سامان تھا وہ سب اٹھا کر لے گئے اور اسے تنہا چھوڑ گئے۔ دکاندار کی دنیا اجڑ چکی تھی
اور وہ خالی ہاتھ رہ گیا تھا۔ وہ کچھ دیر دکان کے سامنے بیٹھا رہا اور سوچتا رہا کہ کچھ بھی ہو اسے کوئی نہ کوئی کام تو کرنا ہوگا تاکہ اس کے بیوی بچے بھوکے نہ رہیں۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے اپنے دوست کی وہ تھیلی یعنی وہ امانت یاد آئی اور وہ خود سے کہنے لگا، میرے دوست کو مجھ پر اعتماد ہے کہ میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اس لیے میں کچھ رقم قرض کے طور پر لے لیتا ہوں اور اسے اپنی تجارت کے کام میں لگاؤں گا، اور جب میری حالت سدھر جائے گی تو اس رقم کو تھیلی میں واپس رکھ دوں گا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے اس کوٹڑی کا دروازہ کھولا جہاں اس نے وہ تھیلی چھپا رکھی تھی، لیکن جب اس نے تھیلی کو کھولنا چاہا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ وہ خود سے کہنے لگا کہ مجھے کیا معلوم کہ میں تجارت اچھے سے کر پاؤں گا اور میں یہ رقم بھی واپس دے پاؤں گا، شاید یہ رقم میرے دوست کی مالکیت نہ ہو اور اس کے پاس بھی کسی نے امانت رکھوائی ہو، کیا اس میں سے کچھ رقم لینا درست ہوگا؟ کہیں میں امانت میں خیانت کرنے تو نہیں جا رہا؟ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا اور اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں گا۔ یہ سوچ کر دکاندار نے تھیلی واپس رکھ دی اور اپنے کچھ جاننے والوں سے کچھ رقم ادھار لے لی۔ اس نے اس رقم سے کچھ کپڑا خریدا اور اس کی بند دکان میں پھر سے رونق لوٹ آئی۔ دکاندار کو پورا یقین تھا کہ بہت جلد اس کی حالت سدھر جائے گی اور وہ اپنے دوستوں کا قرض جلد ہی واپس کر دے گا، لیکن اس کی قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جن لوگوں سے اس نے قرض لیا تھا ان میں سے کچھ لوگ تو صبر کرنے والے تھے، اس لیے انہوں نے قرض کی واپسی کا مطالبہ نہ کیا، لیکن ایک دو نے بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ وہ روزانہ اس کی دکان پر آتے اور سختی سے اپنی رقم واپس لینے کا مطالبہ کرتے۔ دکاندار بھی شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیتا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ چند دن اپنی دکان کو بند رکھے گا تاکہ قرض خواہوں کے روز روز کے مطالبے سے بچا رہے، لیکن وہ پریشان بھی تھا کہ اگر وہ ایسے گھر بیٹھ گیا تو بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا۔ دکاندار شہر کے باہر ایک چکی بان کو جانتا تھا جو اس کے باپ کا پرانا دوست تھا۔ جب وہ اس چکی بان کے پاس پہنچا تو اسے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ چند روز یہیں پر مزدوری کرے گا۔ چکی بان نے دکاندار کی بات سنی تو کہا، اے بندہ خدا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہارا جب تک دل چاہے تم یہاں رکو، کیا تم آٹے کی بوریاں ادھر سے ادھر رکھ سکو گے؟ دکاندار نے کہا، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، اگرچہ یہ کام مشکل ہوگا لیکن چند روز میں میں یہ کام کرنے کا عادی بن جاؤں گا اور مجھے یقین ہے کہ خدا میری مدد کرے گا اور میں جلد ہی اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جاؤں گا۔ پھر وہ دکاندار چکی بان کے پاس کام کرنے لگا۔ اگرچہ وہ پہلے اتنا سخت کام کرنے کا عادی نہ تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ خدا کے بندوں کے سامنے اسے بے عزت نہیں ہونا پڑا۔ چند دن وہ وہاں محنت مزدوری کرتا رہا اور قرض خواہوں کے روز روز کے مطالبے سے بھی بچا رہا، لیکن چکی بان کے پاس جا کر بھی اس کی مشکلات کم نہ ہوئی۔ ایک دن اسے چکی کے سامنے شور و گل اور شکوہ شکایت کی آوازیں سنائی دی۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چند لوگ اپنا قرض واپس لینے کے لیے آن پہنچے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اسے قاضی کی عدالت میں لے جائیں۔ دکاندار ان سے کہنے لگا، خدا میری حالت کو جانتا ہے، میں تمہارا قرض واپس دینے کے لیے ہی یہاں محنت مزدوری کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، اب ہم سے بحث بھی کرتے ہو؟ تم نے تو ہم سے قرض لے کر اپنی دکان بھی بند کر دی اور یہاں چھپے بیٹھے ہو۔ اب ہم تمہیں 2 دن کی مہلت دیتے ہیں، ورنہ جو ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ جب قرض خواہ وہاں سے واپس لوٹے تو دکاندار بہت پریشان ہوا، لیکن پھر بھی اپنا حوصلہ قائم رکھا اور بدستور چکی پر کام کرتا رہا، اور جب وہ شام کو گھر لوٹتا تو نہایت افسردہ اور پریشان ہو جاتا۔ اسے معلوم تھا کہ قرض خواہ 2 دن بعد واپس اس کے پاس پہنچ جائیں گے اور اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کریں گے اور مجھے قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ دکاندار کی بیوی نے جب اپنے شوہر کی یہ حالت دیکھی اور کہنے لگی، بہتر ہے کہ آج رات تم تھیلی کھولو اور اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکال لو، اس خیانت سے ہمارے اوپر آسمان نہیں ٹوٹ پڑے گا۔ دکاندار نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہنے لگا، نہیں، میں امانت میں خیانت نہیں کروں گا، مجھے پورا یقین ہے کہ خدا مجھے اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ جب صبح ہوئی تو اس میں گھر سے باہر نکلنے کی ہمت نہ تھی۔ اسے بار بار خیال آتا تھا کہ قرض خواہ اس کا راستہ روکیں گے۔ ایک دن وہ یوں ہی اپنی بیوی کے ساتھ پریشان بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک گیا اور اسے لگا کہ قرض خواہ دوبارہ اس کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کے سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا جسے اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔
उस अजनबी ने सलाम किया और कहने लगा, मैं तुम्हारे दोस्त का पैगाम लाया हूँ। उसने मुझे पैगाम देकर तुम्हारे पास भेजा है, जो अब तक सफ़र में है, कि आपके पास जो रकम रखी है उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं, इसलिए जितनी चाहो उसमें से रकम निकाल लो और जो बच जाए उसे राह खुदा में खर्च कर दो। उसकी बात सुनकर दुकानदार सोचने लगा कि कहीं वो कोई ख्वाब देख रहा है, इसलिए वो कहने लगा, मैं तुम्हारी बातों का कैसे यकीन करूं? मुझे कैसे मालूम होगा कि तुम मेरे दोस्त का ही पैगाम लाए हो? अजनबी ने उसे एक खत दिया और कहने लगा, इसे पढ़ लो, ये तुम्हारे दोस्त ने लिखा है और इसमें उस थैली की निशानी भी दर्ज है। दुकानदार ने जो ही थैली की निशानी देखी और ख़त को पढ़ा तो रोने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करके कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैंने मुश्किल के बावजूद भी सब्र किया और अमानत में ख़यानत नहीं की और तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। और फिर उसने ज़रूरत के मुताबिक थैली में से रकम निकाली और सब कर्ज़ ख्वाहों का कर्ज़ वापस दे दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।